بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک ایسا مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس پر عام طور پر گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے. بلی کا جھوٹا پانی یا دودھ کیا پاک ہے یا ناپاک؟ کیا بلی کے برتن سے وضو کرنا جائز ہے؟ چلیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جانتے ہیں حقیقت بغیر کسی افواہ یا غلو کے. چلتے ہیں بیان کی طرف. بلی جو کہ نہ تو معقول اللحم ہے اور نہ ہی جنگلی بلکہ گھر میں عام پایا جانے والا جانور ہے، اور اس کے گھروں میں بکثرت پائے جانے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر میں کام کاج کرنے والے خادموں سے تشبیہ دی ہے اور اس کا جھوٹا پاک قرار دیا ہے. چنانچہ ایک حدیث ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد و مسند شافعی، موطا امام مالک اور بحیقی میں ہے، جسے امام بخاری، عقیلی، ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم اور دار قطنی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی بہو کبشہ بنت کعب بن مالک بیان کرتی ہے کہ ان کے سسر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے ان کے لیے وضو کا پانی ڈالا. اتنے میں کہ بلی آئی اور اس پانی سے پینے لگی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے برتن اس بلی کی طرف ٹھیڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پانی پی لیا. کبشہ کہتی ہے کہ جب انہوں نے مجھے تعجب سے دیکھتے ہوئے پایا تو کہنے لگے، اے میری بھتیجی، کیا تمہیں اس چیز پر تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بلی نہیں ہے کہ یہ تو ان خادم مردوں اور عورتوں میں سے ہے جو ہر وقت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں. ابو داود و دار قطنی میں اس بات کی تائید دیگر روایات سے بھی ہوتی ہے، مگر وہ متکلم بھی ہے اور ان سے قطع نظر بھی کر لی جائے تو اس مذکورہ صحیح حدیث سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بلی نجس نہیں اور اس کا جھوٹا بھی نجس و ناپاک نہیں بلکہ طاہر و مطہر ہے جس سے غسل و وضو جائز ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بلی کے جھوٹے کو ناپاک تو قرار نہیں دیا، البتہ مکروہ کہا ہے، اور ان کا استدلال مسند احمد و دار قطنی، مستدرک حاکم اور بحیقی کی ایک روایت سے ہے جس میں بلی کو درندہ کہا گیا ہے کہ بلی ایک درندہ ہے اور ان کے نزدیک درندے کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. مگر بلی کے معاملہ میں انہوں نے مزید تخفیف کی ہے، اسے نجس تو نہیں محض مکروہ کہا ہے، جبکہ کسی جانور کا محض درندہ ہونا اس کے جھوٹے کے ناپاک یا مکروہ ہونے کو مستلزم نہیں ہوتا، کیونکہ جو متکلم فیہ احادیث گزری ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ درندے کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ محدثین کرام رحمہ اللہ کے نزدیک بلی کو درندہ قرار دینے والی روایت متکلم فیہ اور ضعیف ہونے کی وجہ سے ناقابل استدلال ہے، حتیٰ کہ خود معروف حنفی محدث امام ضلعی رحمہ اللہ نے نصب الرایہ فی تخریج احادیث ہدایہ میں اس حدیث کے طرق ذکر کیے ہیں، اور جس راوی عیسیٰ بن مسیب پر تمام روایت کا انحصار ہے اس پر کلام کیا ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے. اگر بالفرض اسے صحیح اور قابل استدلال بھی مان لیا جائے تب بھی کبشہ والی مذکورہ حدیث میں بلی کی تخصیص کر دی گئی ہے کہ اس کا جھوٹا پاک ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کو حسن صحیح کہا ہے اور لکھا ہے کہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین، اکثر ائمہ امام شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول یہی ہے کہ بلی کے جھوٹے میں کوئی حرج نہیں، اور اس موضوع کے بارے میں صحیح ترین حدیث یہی حدیث ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ہے، اور امام مالک نے بھی اس حدیث کو جید کہا
اور اسے دیگر تمام محدثین سے کامل ترنس سے ذکر کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر اہل مدینہ، لیث اور دیگر اہل مصر، اوزاعی اور دیگر اہل شام، ثوری اور دیگر اہل عراق، ابو یوسف محمد، ابو ثور، ابو عبید، علقمہ، ابراہیم نخعی، عطا اور حسن بصری رحمہ اللہ بھی بلی کے جوتے کو پاک کہتے ہیں۔ علامہ حافظ ابو عمر ابن عبد البر کہتے ہیں کہ متنازع فیہ اور اختلافی مسائل میں حجت صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتی ہے، اور بلی کے جوتے کے پاک ہونے کے بارے میں صحیح حدیث و سنت ثابت ہو چکی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سوا تمام فقہائے امصار کا اسی حدیث پر اعتماد ہے، اور امام صاحب موصوف کو غالباً یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، اور کتے کے جوتے والی حدیث پہنچ گئی ہوگی تو انہوں نے اسے بھی اسی پر قیاس کیا ہوگا، جبکہ حدیث و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتے اور بلی کا فرق واضح ہو چکا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، فقہائے امصار رحمہ اللہ اور حجاز و عراق میں رہنے والے تمام تابعین کا یہی مسلک ہے کہ بلی کا جوتا پاک ہے، اور اس سے وضو کر لینے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ موطا امام مالک اور دیگر کتب حدیث میں حدیث ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے پتہ چلتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے، جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو اسے 7 مرتبہ دو، اور اگر بلی منہ ڈال جائے تو اسے 1 مرتبہ دو۔ اس روایت میں جو بلی کے منہ ڈالنے سے 1 مرتبہ دھونے کا ذکر آیا ہے، وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ یہ الفاظ مدرج ہے، اور مدرج ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو کسی راوی کی طرف سے روایت میں درج ہو جائے۔ ممتاز حنفی عالم حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقہ شرح مشکاہ میں لکھا ہے کہ امام بہیقی وغیرہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بلی کے منہ ڈالنے سے اس برتن کو 1 مرتبہ دھونے کے الفاظ مدرج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہے، مگر یہ بات امام طحاوی رحمہ اللہ سے مخفی رہ گئی، لہذا انہوں نے بلی کے جھوٹے کو مکروہ تحریمی قرار دے دیا۔ آگے علامہ قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کا وہ حصہ کاٹ ہی دیا تھا جس پر بلی سو گئی تھی، اس بات کی کوئی اصل نہیں، یعنی یہ لا اصل اور موضوع و من گڑت قصہ ہے۔ اور رہا معاملہ بلی کے درندہ ہونے کا تو یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور اس سلسلہ میں جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور بلی کے نجس نہ ہونے کی صراحت کرنے والی نصوص حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علامہ قاری رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بلی کے بارے میں ایک اور حدیث بھی مشہور ہے جس میں ہے کہ بلی سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اس روایت کو بھی صغانی اور دیگر جماعت محدثین نے موضوع و من غلط قرار دیا ہے۔ یہ دونوں روایتیں بظاہر انتہا پسندوں کی گھڑی ہوئی ہیں، ایک نے بلی سے نفرت میں تشدد کا رویہ اپنایا اور کپڑا کاٹنے والی حدیث گڑ ماری، اور دوسرے نے بلی سے محبت میں غلو کا رویہ اختیار کیا تو اس کی محبت کو جزو ایمان بنانے والی حدیث تراش دی، جبکہ نہ یہ صحیح ہے نہ ہی وہ درست۔ ہاں اتنا ہے کہ اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلی کو پانی پلانے، صحابی رضی اللہ عنہ کے پانی پلانے اور اس کے جوتے سے وضو کرنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلی کو دن رات گھروں میں آنے جانے والے خادموں جیسا قرار دینے والی احادیث و آثار سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بلی رکھنا، اسے پالنا اور اس کی تربیت کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔